اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے سے پہلے کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ کرے۔ ماشاءاللہ تلاوت ہو چکی، اور اس سے پہلے کہ اب ہم آگے اپنے دیگر نعت شریف اور کلام کی طرف جائیں، آج ایک بڑی عجیب ویڈیو ہمارے اسلامی بھائیوں نے تیار کی ہے۔ اس سے پہلے چلے ویڈیو سے پہلے آپ کا سوال تو بتا دو۔ سوال ابھی بتاؤں گا تو یہ کہیں گے کہ جلدی بتا دیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو سوال میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد ہی بتاؤں، کیونکہ میرا خیال ہے 10:30 بجے کے بعد سوال بتائیں تاکہ ہمارے کئی اور ناظرین جو ہیں وہ مدنی چینل پر آ چکے ہوں۔ لیکن اب تیاری کر لیجئے، آج غلام رسول بھائی نہیں ہیں، تو وہ ہوتے تو تھوڑا سا وہ چلا بھی لیتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ویڈیو دکھائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اکثر اوقات سڑکوں پر کچرے سے اور دیگر سامان سے لدے ہوئے ٹرک دیکھے جاتے ہیں جو اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے کچرا بجری گراتے ہوئے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جس جگہ کچرا گرا ہوا ہوتا ہے وہاں سے آنے جانے میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ نگرانی شورا، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں کیا عرض کروں گا، کوئی بھی دیکھے گا بولے گا غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ قانون پر عمل کرنے کی یہاں پر بہت زیادہ ہمارے یہاں کمزوری ہے۔ عمل کروانے میں بھی کمزوری ہے، عمل کرنے میں بھی کمزوری ہے۔ دونوں صورتیں ہمارے یہاں زبردست پائی جاتی ہیں۔ یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کھلی گاڑیاں کچروں کی لے کر چلنے کا کوئی ایسا مطلب طریقہ کار ہو، اور جو یہ کچرے اڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور اوور لوڈنگ جاتے ہیں۔ ڈیفینٹ اوور لوڈنگ تو ہے ہی منع، یہ تو سمپل سی بات ہے، تو مجھے بھی پتا ہے کہ اوور لوڈنگ منع ہے۔ اور یوں تو ابھی تو بجری کے ٹرک تو آپ نے دکھائے نہیں، کہ جو وہ بجریاں بھرتے ہیں اور کھلے ہوئے ٹرک ہوتے ہیں۔ جی تو جب میں موٹر سائیکل چلاتا تھا مجھے اس وقت کا تجربہ ہے کہ کس طرح یہ بجریاں اڑ کر منہ پر اور اس طرح مطلب کہ آنکھوں کی طرف آتی تھی۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، بجریوں کے ٹرک اس طرح چلتے ہوں گے اور ہیں بہت ہوتا ہے۔ سب میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، روڈ پر میں جا رہا تھا تو ٹرک تو اس پہ بہت سریا سریا جو اتنا باہر نکلے ہوئے تھے نا سریا، کہ وہ ایک دم بائک بھی سپیڈ سے آ رہی تھی اور وہ بھی جا رہا تھا، اس نے ایک دم بریک مارا نا تو جو پیچھے بائک پر آ رہا تھا نا اس کے سریے سارا اندر اللہ اللہ باہر پار ہو کے اور ایسے کھڑا ہوا، کافی دیر تک بلڈ نکلتا رہا، خون اس پہ آئی انتظامیہ یہ نکالا یہ وہ، مگر وہ ایسا منظر تھا کہ طبیعت لوگوں نے وہاں بھی سیلفیاں تو وہ ویڈیو تو بنائی ہوگی، اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ویڈیو بنائی ہے نا۔ بس ایسے موقع پر لوگ آج کل یہی کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ ایسا ہو جائے نا تو پولیس کو یا مطلب کوئی ایمبولینس کو بلانے میں شاید اتنی جلدی نہیں کرتے جتنی ویڈیو بنانے میں جلدی کرتے ہیں، کہ وہ کسی صورت یہ منظر میرے پاس محفوظ ہو جائے۔ یہ ایک اپنا ایک عجیب سا نیچر بن گیا ہمارے معاشرے کا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جیسے یہ تھا، اب وہ لوگ کہاں ہیں جن کو کام ہی قانون پر عمل درآمد کروانا ہے، وہ میدان عمل میں آئیں۔ خدا را وہ مطلب کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں،
اس طرح کے جو قانون توڑتی ہیں. اب یہ سیریا یہ کیا لوہے کے جو لمبے لمبے جو بلڈنگوں میں جو لگاتے ہیں یہ اس کی طرف غالباً اشارہ کر رہے ہیں. اب یہ مثال کے طور پر ٹرک ہے 15 فٹ اور سیریا جو ہے نا وہ نکل گیا 20 فٹ کا یا مطلب 30 فٹ کا باہر نکلا ہوا ہے, آدھا جتنا وہ تو سیدھا باہر نکلا ہوا ہے. تو 20 فٹ کے ٹرک الگ آتے ہیں, اس سے بڑے ٹرک الگ آتے ہیں, کنٹینر الگ آتے ہیں, سب کچھ الگ آتا ہے. لیکن چونکہ ان کو پیسے بچانے 15 فٹ ٹرک کا کرایہ کم ہے, 20 فٹ کے ٹرک کا کرایہ زیادہ ہے, تو یہ باہر نکال لیں گے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. تو مطلب یہ کہ چلو ان کو پیسے کی لالچ ہے, انہوں نے ہزاروں روپے شاید بچا لیے ہوں گے, لیکن میرے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے قانون نافذ کروانے کی, اور جو قانون پر عمل نہیں کرتے ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر قانونی طور پر سزا دینے کی, میرا وہ اسلامی بھائیوں کا, میرے وہ عاشقان رسول کا طبقہ کہاں ہے؟ وہ کیوں غفلت کر رہا ہے, وہ کیوں سستی کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس قدر مطلب کہ لوگ بے باک ہو گئے ہیں. ورنہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور کسی کا یوں غلط غیر قانونی جو طریقے پر, چاہے وہ کچرے کی گاڑی جا رہی ہو یا مال کی گاڑی جا رہی ہو, بھوسا بھرا ہوا ہو یا کپڑا بھرا ہوا ہو یا راشن بھرا ہوا ہو یا فروٹ بھرا ہوا ہو, جو بھی کچھ ہے, اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور وہ چلانے والا غیر قانونی طور پر لے کر چلا ہے, صرف کچھ نہیں, اس شخص کو اس گاڑی کو 1 دن کے لیے بند کر دیں. جس نے چلوائی ہے اس کو بھی نانی یاد آ جائے گی, اور جو ٹرانسپورٹ والا ہے نا اس کو نانی دادی دونوں یاد آ جائے گی. اس کو شاید آکھا خاندان یاد آوے, نہیں اکا خاندان یاد آ جائے گا, اس کو پورا خاندان یاد آئے گا کہ یار یہ میں نے کر کیا دیا. 2-4 دفعہ ایسا کر کے دیکھیں, رشوت نہ مہربانی کریں, جو لیتے بھی ان کو کہہ رہا ہوں, جو نہیں لیتے وہ نہیں لیتے, رشوت ڈالیں. قانون میں اگر اس گنجائش ہے, شریعت اجازت دیتی ہو تو ایسا کوئی کام کریں. آپ دیکھیے کہ یہ مطلب کہ قوم لائن پر نہ آ جائے تو مجھے کہیے گا. جب آپ نے کالے شیشے والی گاڑیاں بند کرنی شروع کی نا اور پکڑنا شروع کیا, یہ سارے کالے شیشے اترنے شروع ہو گئے. ایسے ڈری ہے قوم, ایسی ڈری ہے پتہ نہ, لیکن پھر وہی آگے رشوت, پھر وہ ایف آئی آر کٹتی ہے تو کورٹ کی طرف جاؤ تو وہاں رشوت, تو اس کو پیسے دو, اس کو پیسے دو, اس کو پیسے دو. اب لوگ اس ششپنج میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ روڈ پر ہی 500 روپے دے کر جان چھوڑا لو, آگے جا کے 15,000 روپے دینے پڑیں گے. ہاں مطلب یہ رشوتوں کا کسی صورت مطلب بد بن جائے نا, اور یہ حرام, یہ جو مطلب کہ رشوت کیا مطلب کہ کیا میں بولوں, زیادہ بولوں گا تو ہم ناراض ہو جاؤ گے کہ یار یہ کچھ زیادہ بول دیتا ہے. میں کیا زیادہ بولوں گا, میں زیادہ نہیں بولتا, آپ زیادہ کر رہے ہو. میرا بولنا تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ زیادہ کر رہے ہو. آپ اپنی اعمال کی طرف دیکھو, یہ بہت زیادہ ہے. مطلب تھوڑا بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو رشوت اور اس طرح کی کرپشن کی وجہ سے ہمارے لوگ مطلب کہ دیکھیں نا, یہ بتائیں نا, لوگ سڑکوں پر سرے عام مار دیے جاتے ہیں. اس طرح مطلب کہ سیریا آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹرک چڑھ گئی, تو گاڑی چڑھ گئی, تو یہ ہو گیا. کچرے کی وجہ سے لوگ سلیپ ہو جاتے ہیں یار. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا رات کو ٹینکر جو چلتے ہیں ان کا پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے, پیٹرول گر رہا ہوتا ہے, آئل گر رہا ہوتا ہے. ایسی موٹر سائیکلیں ہیں, آپ لوگوں کو تو میرا خیال ہے ہمارے کیمرہ مین زیادہ تر تو موٹر سائیکل والوں کے بیچارے, یہ ان کی گاڑیاں کہاں سے اتنی ہوں گی. تو یہ موٹر سائیکل والے تو ایسے سلیپ ہوتے ہیں, زوم کر کے جاتے ہیں نا, تو اسی صورتحال کے اندر کیا بنے گا. تو عوام کو چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کریں, بالکل احتیاط کریں. عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں, آپ احتیاط کریں. لیکن جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان سے بھی مدنی التجا کرتا ہوں, خدا کا خوف کریں. پیسوں کے لالچ میں آ کر لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا بند کر دیں, نقصان ہو رہا ہے. اور جو قانون نافذ کرنے والے ہیں بالخصوص ان کی ذمہ داری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ صحیح طور پر قانون نافذ کرنے پر اتر آئیں, مجال ہے یار کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے, نہ بھائی نہ. اور جب بھی ایسا ہوا ہے اور کرپشن کو روکنے کے لیے صحیح طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے, کرپشن رکا ہے, بدعنوانی رکی ہے, جرائم کو قابو پانے میں بالکل ہم کامیاب ہوئے ہیں. یہ تجربات ہمارے بالکل ہیں, اور 1 نہیں 2 نہیں کروڑوں عوام اس بات کشٹ کے شاہد ہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں یار جانا ہوتا ہے, وہاں ایسی مطلب کہ اندھی نہیں ہوتی, کیونکہ قانون پر عمل کرایا جاتا ہے. کوئی رشوت کا اتنا کوئی ہم نے اتنا دیکھا سنا نہیں ہے. ہوتا ہوگا اب مطلب کوا
جہاں بھی ہو کالا ہے. سب ایک سے غلطی ہوئی, وہ رونگ وے آ گیا نا, غلطی ہوئی ہے, میرے آنکھوں دیکھی بات ہے. کہتے ہیں میری غلطی ہو گئی ہے, آپ چلان کاٹو. غلطی میں مانتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, میں رونگ آیا ہوں, تو آپ چلان کاٹو. کیوں چلان کٹوانا, 2 دے دے چھوٹ جائے گا. نہیں, بولا میں 500 کے کٹوانا ہے, میں 2 نہیں دے سکتا, کہ یہ غلط ہے, گناہ ہے. آپ جو میرا بنتا ہے وہ کٹو, مجھے کاٹ کے دو. چلان نہ کاٹے, آدھا گھنٹہ گزر گیا, کم و بیش, میں نہیں کاٹا. اس نے کہا چلان کاٹو بھائی آپ, میں نہیں دے. بولا بھائی 500 دے گا وہاں پر, تو 200 دے یہاں پر, چلان چھوڑا. بولا نہیں چلان کاٹو. زبردستی سے چلان کٹوایا. وہ کہہ رہے نہیں 200 دو, جاؤ. ایسا ماحول. اچھا, کہ وہ رشوت تو خیر حرام ہے دینا, مگر یہ محمود عرض کرتا چلوں کہ رونگ سائڈ آنا یہ بھی قانوناً بھی جرم ہے, شرعاً بھی جرم ہوا. سے غلطی ہوئی کہ ایک روڈ بند ہو گیا, اب وہ چل رہا ہے, یہاں پر روڈ بند ہو گیا, واپس نے پہنچنا ایک جگہ, ٹریفک جام ہے, اور وہ ون وے توڑ گیا, نکل ہی نہیں رہے, اب سب جا رہے ہیں, وہ بھی نکلا, اب وہ پھنس گئے. مطلب یہ بھی غلط. اور جو تعزیر بالمال بھی اس میں آتا ہے نا, پینلٹی میں, تو چالان میں, یہ بھی امام اعظم کے نزدیک ناجائز ہے. تو سب صورتوں سے بہتر صورت یہی ہے کہ پورے کاغذات کے ساتھ چلیں, پورے قانون کے ساتھ چلیں, اصول کے ساتھ چلیں, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سوالات جس میں حج, عمرہ اور بغداد شریف کی حاضری کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے, اور یہ سوالات صرف مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتے ہیں, تو تیاری ہے؟ سوال کروں؟ موبائل فون بھی تیار ہے؟ 1 2 3 چلیں. پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, دنیا میں درختوں کے تنے لکڑی کے ہوتے ہیں, بتائیں جنت میں کس چیز کے ہوں گے؟ دنیا میں درختوں کے تنے, درخت یہ لکڑی کے ہوتے ہیں, ووڈ, جنت میں کس چیز کے ہوں گے؟ نمبر 2, وہ کون لوگ تھے جو 300 سال سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے؟ وہ کون سے لوگ تھے جو 300 برس سے زیادہ سوتے رہے؟ وہ کون لوگ تھے جو 300 برس سے زیادہ سوتے رہے؟ سوال نمبر 3, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ آپ کلام کی طرف جائیں, مدینہ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کلام کی طرف جائیں, مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ آپ سے سوالات کیے ہیں, کلام کی طرف جاؤں یہ لے کے جائیں, دیکھتے ہیں. جی لبیک. تو ان کے سوالات کے جوابات دے دیں. مجھ سے سوالات کیے؟ جی جی تیرے لیے؟ جی, SMS کے ذریعے سے. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ نگران شورا سے عرض ہے کہ جب آپ کو مرکزی مجلس شورا کا نگران بنایا گیا تب آپ کی کیا کیفیت تھی, یا پھر مرحوم نگران شورا کی طرح اسی وقت پتہ چلا کہ آپ مجلس شورا کے نگران مقرر ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مرکزی مجلس شورا کے ہمارے مرحوم نگران ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت نازل ہو, ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد پھر مرکزی مجلس شورا نے اپنا دوسرا نگران مقرر کرنا تھا. امیر سنت سے عرض کی گئی کہ جس طرح آپ نے پہلے نگران بنایا تھا اس طرح آپ نگران بنا دیں, کیونکہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو امیر سنت نے خود ہی ان کا اعلان کر دیا. بس حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے مرکزی مجلس شورا کا نگران بنایا جا رہا ہے. امیر سنت نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ اس مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مشتاق ہوں گے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے, مجھے یاد تھا ہفتہ وار اجتماع میں ان کے نگرانی کا اعلان ہوا تھا, نہیں یہاں ہوا تھا ہفتہ وار اجتماع میں, مجھے جو یاد پڑتا ہے. اس کے بعد پھر شورا بننے کے بعد ملتان کا اجتماع ہوا تھا, پہلے شورا بن چکی تھی. تو پھر یہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا, تو پھر امیر سنت نے شورا سے یہی فرمایا کہ میں تو وہ کر چکا, اب جو بھی نگران بنے گا وہ آپ لوگ مل کر بنائیں گے.
جس کو آپ اپنا نگران بنائیں گے وہ نگران ہوگا. تو پھر یوں سمجھو کہ ایک ووٹنگ ہوئی, ایک طرح سے الیکشن جس کو بولیں, ووٹنگ ہوئی, اور اس میں پھر جس کا نام آیا اس کا اعلان ہو گیا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوئم میں پھر اعلان ہوا. تو یوں مطلب کہ یہ سلسلہ, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ایک مدت ہوتی ہے, ایک مدت پوری ہونے کے بعد پھر مرکزی مجلس شورا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اب کون اگلے سال کے لیے, اب 5 سال کے لیے ہم نے ترکیب ہوئی ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی فرمایا 5 سال, تو 5 سال تو یہی ہوتا ہے کہ جو مل جل کر ہی ہوتا ہے کہ اب کون بنے گا, تو اس کے بعد ہی فائنل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا سے عرض ہے کہ محمود بھائی سخت ٹوپی پہ امامہ شریف کیوں باندھتے ہیں, انہیں نرم ٹوپی پہ امامہ باندھنا چاہیے. ہاں مطلب یہ شاید وہ کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو امیر سنت نرم ٹوپی باندھتے ہیں وہ. تو خیر یہ تو جواب انہی کے ذمہ, میں تو بتا نہیں ہوں, انہوں نے باندھ دی ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو میں نے تھوڑی آپ کو تحفے میں دی تھی کوئی ٹوپی آپ کو, نہ رہے نا, یہ بیچارے باندھتے ہیں, یہ جواب دیں گے, لیکن باندھنا جائز ہے. ہاں مگر یہ کہ اسلام پہ کہیوں کہ امیر سنت جو کپڑے کی ٹوپی پہنتا آپ کیوں نہیں, تو جواب دو بھائی. نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ باندھیں گے, یوں یہ تو 2 5 6 صبح ناتخانوں سے کر لو تو بہت ساری معاملہ سیٹ ہو جائیں گے. جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پسند کی شادی کرنا کیسا, اور اس میں دنیاوی نقصانات و فوائد اور اخروی نقصانات و فوائد کیا ہیں؟ ایک تو پسند کی شادی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی پیج لڑ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کا سلسلہ شروع ہی ہو چکا ہوتا ہے, اور پسند کا درس ہے کہ کالج میں کی, یونیورسٹی میں کی, خاندان میں کی, رشتہ داروں میں کی, ملنا جلنا شروع کیا, دیکھنا جو تانگ جھانگ شروع ہوئی, تھوڑا پیغامات آئے گئے SMS کے ذریعے. پہلے کبوتر کرتا تھا, اب نیٹ ورک کر رہا ہوتا ہے. تو یوں مطلب کہ ہے, تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پیغامات ہوتے ہیں کہ کریں گے. اب اس میں پھر یہ شروع یہ ہوا, اس میں سے کئی کام گناہ ہوتے ہیں. تحفوں کا لین دین, یہ جو ایک دوسرے کو جو تحفے دیے جاتے ہیں, خواہ وہ منگنی والی ہی کیوں نہ ہو, منگے تری کیوں نہ ہو, یا اس سے پہلے یہ جو عشق وشق کے چکر میں جو پڑ جاتے ہیں, تو یہ جو ایک دوسرے کو جو تحفہ دیتے ہیں, یہ تحفہ بھی رشوت ہے, حرام ہے, یہ بھی میں عرض کر دوں. تو اس سے بہت سارے بے پردگی والے گناہ ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ چپ کر مل رہے ہوتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ. تو آج کل تو پتہ چلا پارکوں میں ڈیٹیں لگتی ہیں. یہ میں تمام مدنی چینل کے وہ ناظرین میں ماں اور والد جو ہیں, والدہ اور والد, ان دونوں کو میں عرض کر رہا ہوں, اپنی بیٹیوں کے آنے جانے کے معاملات پر غور کریں. یہ بعض اوقات ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کو برقع پہن کے بھی کہیں نکل جاتی ہوگی, اور کہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے جو اطلاعات ملتی ہے میں عرض کر رہا ہوں, اور میں بہت وثوق سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ مطلب خوش فہمی میں نہ رہیں. بیٹی بولی کہ میں فلاں سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں, تو بدلے سہیلی نہیں تھی, وہ سہیلا تھا جسے ملنے کے لیے گئی تھی. تو اور خدا نخواستہ کوئی ہوگا 2 نمبر کا آدمی, ویسے ہی 1 نمبر کا ہوگا 2 نمبر کا, اس کو چپ کر ملنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اس کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. پھر وہ سیلفیاں بنیں گی, اللہ نہ کرے, پھر وہ گروپ فوٹو بنیں گی موبائل میں, پھر خدا نہ خواستہ بیٹی بلیک میل ہوگی, پھر مسجد چپ کر جائے گی, آپ پھنس جاؤ گی. اس لیے اس میں بد اعتمادی کی بات نہیں ہے, اس میں مطلب حالات اور معاملات کی وجہ سے چوکنے رہنے کی اور حکمت عملی اختیار کرنے کی بات ہے. لہذا اپنی بچیوں کو آزاد نہ چھوڑیں, ان کے آنے جانے کے اوقات کار بلکہ باپردہ اور شریعت کے دائرے میں رکھیں, بلا اجازت شریعت کو گھر سے نہ نکلنے دیں, ختم کریں, ایسا اہتمام کریں, ورنہ اللہ نہ کرے بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے. میں آپ کو یہ بات میری آج آن ریکارڈ رکھ لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں, آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے, آج 19ویں شب رمضان مبارک کی, اور انگریزی تاریخ کیا ہے آج, 12 جون, 24 جون 2017. یہ آج میری بات اور نوٹ کر لیجئے, کہیں آپ کو کل پچھتانا نہ پڑ جائے. مجھے بہت عرصے سے تھا کہ میں آپ کو کچھ عرض کروں گا اس معاملے میں. یہ مطلب کہ کہیں جا کر دور اور اسپیشلی بعض پارکوں میں سنا ہے کہ, اور مطلب ہے یہ ڈیٹیں لگتی ہے, اور دور کہیں جا کر پھر یہ پتہ نہیں چھپا کر پھر بیٹھتے ہوں گے. تو بالکل ایسا نہ کریں, اور جو نوجوان یہ کر رہے ہوتے ہیں
کچھ پتہ نہیں شادی شدہ لڑکے بھی لگے ہوتے ہوں. تو یہ بے پردگی بے حیا اتنی عام ہو گئی ہے, فلمی ڈراموں نے ایسا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ میں کیا عرض کروں. اللہ تعالی ہمیں حیا اور حیا عطا فرمائے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ملک تو آزادی ہی اسلام کے نام پر ہوا ہے. یہاں پر بے حیائی اور بے پردگی, سود و رشوت اور اس طرح کے ناحق قتلوں کا ہمارے ملک میں کیا کام یار. جو ملک آزادی, جس کی آزادی پر لاکھوں لاکھ جانیں قربان کی گئیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کے اموال قربان کیے گئے کہ اس ملک کو ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی, اور یہ اسلام و دین کے نام پر کلمہ کا نعرہ لگا کر جس ملک کو آزاد کیا جائے, اس ملک میں بھی سود اور رشوت اور یہ بے پردگی اور بے حیائی اور اس طرح ناچنا گانا, شراب و جوا اور یہ سارے مطلب کہ خدا نخواستہ معاملات اگر ایک ہو رہے ہوں تو یہ ہم اس پر غور کریں. کرنے والے ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں, کوئی الگ سے مخلوق آ کر نہیں کر رہی, ہم ہی لوگوں میں سے بس یہ ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید اب ہمارا مقصد آزادی بھول گئے. یوم آزادی سب کو یاد ہے 14 اگست, مقصد آزادی شاید بھول چکے ہم لوگ. مقصد آزادی یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں گناہ کرنے کی آزادی ملے گی تو ہم وطن آزاد لے رہے ہیں. گناہ کرنے کی آزادی تو بہت سی ساری جگہوں پہ ملی جاتی ہے. مقصد آزادی کو یاد رکھنا چاہیے. تو جو اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت بھی کرے اور اس سے حقیقی معنوں میں پاکستان بنائے. اور تو یہ جو لو میرج کے بارے میں پوچھا, تو ایک تو یہ اس طرح کے مطلب کہ اولاً الٹے سیدھے معاملات ہوتے ہیں جو میں نے عرض کر چکا. دوسرا یہ کہ پھر اس میں بعض اوقات والدین کی رضامندی نہیں ہوتی. جب یہ جا کر کہتے ہیں کہ نہیں اب تو میں اسی سے کروں گی, وہ بولتا ہے میں اسی سے کروں گا, تو اب یا تو پھر بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ کو کہ ہاں بولو ورنہ خودکشی کریں گے, پھر حرام کی موت کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک الگ جان کو جوخم. پھر کف ملتا ہے نہیں ملتا یہ الگ, کف کے مسائل الگ ہیں. جو کہ پردے کے بارے میں سوال جواب جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس میں دیکھا جائے, بہار شریعت میں بھی اس کے مسائل لکھے ہیں کتاب النکاح میں اگر آپ دیکھیں گے تو. پھر کف کے مسائل الگ ہوں گے کہ وہ جوڑ ہے یا نہیں ہے رشتے کا جو ایک ہوتا ہے معاملہ, پھر وہ ملے یا نہ ملے وہ الگ, ماں باپ کو ستانا الگ. پھر زبردستی شادی کر لے تو اس میں نہ ماں کی دعا نہ باپ کی دعا نہ ان کی خوشی نہ ان کی رضا, تو بعض اوقات ایسا گھر چلتا مشکل سے ہے. اور پھر چونکہ انہوں نے خاندان کا کوئی ایسا حساب کتاب بنایا نہیں ہوتا اور سب سے روٹ ٹوٹ کر اور زبردستی اگر تیار کر بھی لیا تبھی زبردستی تیار کیا, پھر شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ یہ میرا گرل فرینڈ. اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کتاب بند ہو گئی. اب یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے, بولے تم میری عزت کر, وہ بولے تو میرا عقد ہے. اب تحفہ سب ختم ہو جاتا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار گرل فرینڈ تھی تو ایسی نہیں تھی, وہ بولتا ہے میرا بوائے فرینڈ تھا تو ایسا نہیں تھا. اب دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو بڑی مشکل سے چپ چھپا کر ڈیٹ ڈال کے ملتے تھے. اب تو گھر پر بھی آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو گھر بھی جب آئے گا وہ کیا جب دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتے ہو, وہ بولے کیا جب بھی دیکھو تمہارا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. اب ہوتا تھا جھگڑا. جب یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا ہوتا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا ہوتا نہیں ہے. بیٹی شرم کے مارے بول سکتی نہیں ہے کہ میں نے جس شادی کی وہ تکلیف دے رہا ہے. بیٹا شرم اور حیا کے مارے بول نہیں سکتا کہ جس سے شادی کی تھی یہ سو مطلب کہ میری تو جان کو آ گئی ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کو کوئی چلانے والا سمجھانے والا ہوتا نہیں ہے. پھر خدا نہ خواستہ بدقسمتی کے ساتھ یہ اسی کورٹ میں کسی وکیل کے پاس جا کر ڈیورس کے پیپر تیار کر پھر طلاق کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ وکیلوں کے بیانات بھی موجود ہیں کہ کئی ایسے آتے ہیں جو کورٹ میں آ کر شادیاں کرتے ہیں, پھر اسی کورٹ کے ذریعے یہ طلاق بھی لے لیتے ہیں. تو یہ نقصانات جو اپنے تجربات میں ہیں میں نے وہ آپ کو بیان کر دیے ہیں. تو یوں پسند کی شادی کے نقصانات بظاہر لو میرج جس کو کہتے ہیں, اس کے مطلب کے نقصانات کے پہلو معلوم یہی ہے کہ یہ غالب ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, ہاں ماں باپ کی خوشی ہو ماں باپ کی, لیکن اس سے پہلے کے گناہ اس کو دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی ایسی لڑکی پسند آ گئی, مطلب یہ کہ گناہ کے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ ایسا کچھ ہو, تو البتہ شادی ماں باپ کی خوشی سے کرنی چاہیے, ماں باپ کی رضا سے کرنی چاہیے. اسی میں عافیت, اسی میں بہتری, خاندان اور سنسار اور سوسائٹی اس سے بنی رہتی ہے. مگر میں ماں باپ کو آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے سر پر آ جائے تو کف مل جائے نا تو پھر گھونٹ پی لو, پھر بچوں کو دعائیں بھی دے دو اور شریعت کے مطابق دونوں کی شادی کرا کر ان کے گھر چلانے کی بھی صورت بنا لو. پھر یہ آخر میں یہی ہے, اینڈ یہی ہے.
پیج لڑ گئے، آپ دونوں کی ڈورے پکڑ لو ورنہ پتنگ کٹ جائے گی، پھر مسئلہ ہو جائے گا. بس ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھیں. اور بھی سوالات ہیں؟ جی اور بھی ہیں. آپ کے ماموں جان کے اصال ثواب کے لیے ہے کہ 2 لاکھ درود شریف اور 2000 مرتبہ مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا ثواب آپ کے ماموں جان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے. بہت سارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ ماموں جان کے لیے اصال ثواب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، باہر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اس میں دل جوئی بھی ہوتی ہے. اور لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے خاندان میں مدنی ذہن بنتا ہے. دعوت اسلامی والے کتنے اچھے ہیں کہ انتقال کے بعد، کیونکہ جس کا انتقال ہو جائے اس کو اصال ثواب چاہیے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی اس میں پیش ہے. بہت بہت شکریہ. میں جتنے انہوں نے بھی دعائیں کی اور تعزیتیں کی اور اصال ثواب کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات ہیں یا ہم کچھ کلام سن لیں؟ ایک لے لیں پھر کل باقی کل لیں گے. نگران شورا سے گزارش ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کا نام عائشہ ہو اور بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا ہو کہ اس اسلامی بہن کو ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے نام کی برکتیں ملیں گی یا نہیں؟ واللہ عالم، میں نے اس معاملے میں کچھ پڑھا نہیں اب تک، نہ سنا ہے. کوئی سے عالم صاحب سے یا مفتی صاحب سے مضبوط سنا ہو یا امیر سنوں سے سنا ہو یا میں نے کہیں کچھ پڑھا ہو اس معاملے میں تو میں عرض کرتا، لیکن اپنی طرف سے میں کیسے تکا مار دوں. ہو سکتا ہے جو عرض کروں وہ درست ہی ہو، لیکن یوں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے جواب نہیں دینا چاہیے. یہ سوال ہم مدنی مذاکرے میں پوچھ لیں گے انشاءاللہ، یاد دلا دیا جائے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہے نا. اپنی طرف سے یوں فائر نہیں کرنا چاہیے. چلے پھر محمود بھائی سے کچھ کلام سنیں. محمود بھائی کیا سنائیں گے؟ عجب رنگ پر. ہاں اچھا، عجب رنگ پر ہے. اچھا چلے. آج صبح بھی مدینہ ہوا تھا. ہاں مدنی چینل پر صبح فجر کے بعد خوب مدینہ ہوا. سنائیے. بلکہ اس وقت مجھے ایک میسیج آیا کسی کا کہ ہم لوگ اس وقت مدینے کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہے یار، چلو کہتا چھیڑتے ہیں لوگ. ہاں سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہی پڑھیں گے دوسرا جو آپ نے تیار کیا. ہاں نہیں یہی پڑھ لیں. کانٹوں کی جفا یاد نہ، پھولوں کی وفا یاد، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا. ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں، ٹھہرو
گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، مدینے ہمیں گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارشیں نور ہوتی تھی، پیغام نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، ملا تھا ہمیں قرب محبوب دار، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے میں پھر تمنا زیارت نے کیا دل پہ چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے پکار خوش حیران اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے پر، مدینے میں مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ،
سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانہ، سرکار کی گلی میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ آ گئی یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل طرف اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، اللہ اللہ دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے۔ مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار 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 مدینہ منورہ زاہد اللہ شرف و تعظیماً، اور بار بار مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرف و تعظیماً کی زیارت عطا فرمائے۔ واقعی وہاں ایک سانس مل جائے، یقین مانو یہی ہے زیست کا حاصل، زیست زندگی کو کہتے ہیں، یعنی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ وہ آقا کی بارگاہ میں عرض ہے نا کہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھری کا، روتا ہوا مطلب بے شک بنا لو آقا ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے، روضہ پاک کی ہریالیاں دیکھنے،
سبز گنبد کی جالی دیکھنے اس ستار کو شاہ دیجئے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے والیے مدینہ مدینہ اے والیے مدینہ جلدی بلائیے نا اے والیے مدینہ جلدی بلائیے. کیا بات ہے مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. ہائے ذکر مدینہ کی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا سرور ہے، اپنا مزہ ہے، اپنی ایک لذت ہے، جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ انداز، یہ مزاج، یہ لذت آپ کو بہت نظر آئے گا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے، انشاءاللہ مدینے کی اللہ نے چاہا تو ایسی محبت نصیب ہوگی، ایسی محبت نصیب ہوگی، مدینے والے کی اللہ نے چاہا تو ایسی محبت نصیب ہوگی کہ بس مزے کو مزہ آ جائے گا. وہ ہے نا، پھر بس مدینہ یاد آتا رہے گا. تم دعوت اسلام کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلام کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور الحمدللہ یہاں پر جس انداز پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدینے کی محبت، مدینے کی یاد، مدینے کی باتیں، اور بس مدینہ مدینہ ہے، بہت لطف و سرور اللہ نے چاہا تو آپ محسوس کریں گے. ماشاءاللہ انبیاء سنت کی بھی مدنی چینل پر آپ زیارت کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اور آج بھی انشاءاللہ معتکفین کے جو بھی تاثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی وقت مناسب پر آپ کو دکھائیں گے. جب انبیاء سنت تشریف لاتے ہیں ہم تبھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس پر دکھائیں، اور پھر اس کی بھی ایک اپنی لذت ہے. ماشاءاللہ کس طرح دعوت اسلامی مدنی سوچ بناتی ہے ہمارے اسلامی بھائی کی. جو ادھر معتکف ہوئے ابھی 19ویں رات ہے، 19ویں رات ماشاءاللہ لے جناب آج ایک بار پھر سبحان اللہ حسن رضا بن علی رضا کی زیارت ہو رہی ہے. سوئے ہیں ان کے قدموں میں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. دیکھا یہ جاتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ آ کر سو جاتے ہیں یہاں. ان کا بھی ٹائم لگتا ہے فکس ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں جا کر سو جانا ہے. یہ ہم سب اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ کر رہا تھا
کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی میں برکت بیان کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے معتکفین اسلام بھائی جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی جس طرح کی سوچیں بدل رہی ہیں اور جس طرح ان کی طبیعتوں میں بہتری آ رہی ہے، یعنی کہ مزاج میں، انداز میں، وہ اپنی مثال آپ الحمدللہ. تو آپ بھی نیت کریں. ابھی امیر سنت سے عرض یہ ہے کہ حاجی امین کا ایسا میسیج آیا تھا بابا کہ اب مطلب جتنے ابھی 10 روزہ فارم جمع ہو گئے، 10 روزہ معتکفین کے آخری عشرے کے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید گنجائش پوری ہوتی جا رہی ہے، بڑھیں گے تو شاید تکلیف ہو جائے گی. تو اب جو آ گئے وہ آ گئے، فارم جنہوں نے جمع کروا دیا ہے، اب مزید کیا کریں؟ آخری ٹائم میں بھی آتے جمع کروائے ہیں، وہ تو آج تو نہیں پہنچیں گے نا. 21ویں کو غروب آفتاب سے پہلے ان کو داخل مسجد ہونا چاہیے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے یہ عرض کریں کہ ایک دن پہلے اگر آ جائے نا تو آپ کو جگہ انشاءاللہ ملے گی اور سہولت رہے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ جگہ نہ ملے تو بندہ کسی اور مسجد میں بھی معتکف ہو سکے. اگر آپ این ٹائم پر آئیں گے تو لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ لائن میں اگر سورج غروب ہو گیا مسجد سے باہر تو پھر آپ کا اعتکاف وہ 10 دن کا ہو نہیں سکتا، خلاص ہو گیا ٹائم اس کا. اور ظاہر کہ حفاظتی امور کے تعلق سے جہاں تک ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب اب سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی جلدی سب کو اندر بغیر چیکنگ کے لے لو. تو دشمن کے لیے اتنا ہی موقع کافی ہے معاذ اللہ، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ حفاظتی امور کے تعلق سے نو سیکریفائی، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز، سیکریفائی بولتے ہیں نا کچھ ایسا. اب وہ سیکیورٹی میں سیکریفائی نہیں ہوتا. یہ کہ حفاظتی امور میں تو ایک سیکنڈ بھی اگر باقی ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو بھی یہ آپ کو آنے نہیں دیں گے کہ آپ کا اعتکاف جائے گا. لیکن وہ آپ کی چیکنگ جس طرح کرنے کا ہے وہ انشاءاللہ وہ تو ہونی بھی چاہیے. ہزاروں کی جانوں کی حفاظت کے معاملات ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن ترکیب بنی ہوئی ہے. تو آپ کے بیگیج ہوتے ہیں، اتنا سامان ہوتا ہے، یہ سب چیک کرنا پڑتا ہے. تو مہربانی کر کے جہاں آپ 10 دن دے رہے ہیں 11ویں شریف کی نسبت سے 11 کا عدد کر لیں، ایک دن پہلے آ جائیں. کل ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں 10 دن کے لیے آنا تھا، مجھے میں 2 دن ایڈوانس میں پہلے ہی آ گیا ہوں. واہ. تو 1-2 دن اب آئیں گے تو مسجد میں رہیں گے تو ثواب ہی تو ملے گا، نقصان تو ہے نہیں. آسانی بھی ہے کہ اس وقت آنے والوں کا رش نہیں ہے. اس وقت 21 کو نہیں 21 کو 20 کو 20 کو آنا ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے تو 21 میں شروع ہوتی ہے. تو 20 کے بدلے 19 سے کل آ جائیں، آج رات میں نکل پڑیں تو انشاءاللہ ٹینشن فری ہو کر آپ پہنچ جائیں گے. اور اگر 20 کو تشریف لے آئیں گے 20ویں روزے کو، یعنی اتوار کو 20واں روزہ ہے، اتوار کو اگر آپ آئیں گے شام کو تو 50-50 ذہن بنائیں کہ ملے تو ملے آپ کو داخلہ اعتکاف کے، ویسے داخلہ مل جائے گا، آپ کا 10 دن کا اعتکاف شاید نہ ہو سکے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے فارم بھرے، جنہوں نے فارم نہیں بھرے ان کا میں نہیں کہہ رہا اس وقت. جنہوں نے فارم بھر دیے وہ مطلب ظاہر کہ ان کو آنا چاہیے. تقریباً 2000 یا اس سے زیادہ سے بھی ان کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے فارم بھر دیے. پتہ چلا ہے بابا لیٹ آئیں گے تو ہم وقت کو تو پکڑ نہیں سکتے. پتہ چلا ہے کہ 2000 یا اس سے زیادہ کے فارم بھرے جا چکے ہیں. ویسے ہی جو ہزاروں پہلے سے آ کر یہ میں نے ان میں 2000 کا اضافہ، اور ابھی بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کل آج کتنے. جی ہاں، ابھی تک کی بات کر رہا ہوں. جی بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ اگر ہو سکے تو پہلے ہی آ جائیں. ان کے لیے بھی آسانی ہے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہے، سیکھنے کو ملے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ
یا غوث پاک، اس کو حسن رضا کے ساتھ ڈال دو، کچھ فیضان ملے گا اس کو آرام کرنے کا. اللہ 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 اللہ. اچھا، مسجد کے اندر اگر ساؤنڈ کھلا ہوا تو بند کر دیجیے گا. یہ حسن رضا کے ساتھ میرا خیال ہے شاید آرام زیادہ فرما لیں گے. یہ نگران شورا کا نواسا روتا ہوا پہنچا. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. نہیں، آپ خاموش ہو گیا، آپ دکھا دو. وہ اصل میں ان کے ابو کے پاس پہنچ گیا. ماشاءاللہ. یہ حسن رضا تو دیکھو پڑا ہے. یہ پوتا ہے نا میرا، دودھ کے رشتے کا. یہ حسن رضا ماشاءاللہ کیا پڑا ہے، ابھی چھوٹا بھی ہے نا، وہ لیٹا ہوا ہے، آرام سے سویا ہوا ہے. یہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں شاید اس کی بھی عادت ہو جانی چاہیے. ہاں اگر یہ تھوڑا فیضان پڑ جائے گا نا، حسن رضا کا فیضان پڑ جائے گا. الحمدللہ یہاں گھر لے لیں گے نا مستقل تو شاید ہل جائیں گے. تو کب لیتے ہیں گھر یہاں؟ اللہ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ نیتوں کے بعد امیر سنت کی مدنی مذاکرے میں جلوہ گری ہوگی اور خوب سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا. آپ کو سوالات کر رہے تھے اکبر بھائی. مدینہ اکبر بھائی آپ کو سوالات کر رہے تھے. جی جی جی. ایک یہ ہے کہ نگران شورا کا بعد نماز فجر ہونے والا سنتوں برا بیان مدینہ مدینہ ہے، ان سے عرض ہے کہ اس کا دورانیہ اسی طرح بڑھا دیا جائے. اصل میں دورانیہ دو تین بیانات میں دورانیہ تھوڑا بڑھ گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے رات بھر ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جاگے ہوئے ہوتے ہیں عالم مدینہ کے فیضان مدینہ میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ یہ بیٹھ کر بڑی تسلی کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ یہ سنتے ہیں. تو اگر میں روزانہ طویل کر دوں گا نا بیان، جیسے کل تھوڑا لمبا ہو گیا، اس سے پہلے بھی تھوڑا سا طویل ہو گیا تھا، تھوڑا کیا مطلب کہ 15-20 منٹ لمبا ہو گیا تھا. تو ہم نے سوچا یہی تھے کہ بہت زیادہ 20 منٹ تک کا بیان رکھنا چاہیے. تو نیت یہی ہے کہ 20 اور 25 منٹ کے درمیان بیان ختم کر دینا ہی مناسب لگتا ہے. کبھی کبھار کوئی ایسا موضوع نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد اصل میں کچھ اگر موقع ملتا ہے تو کچھ یا معتکفین سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کچھ سوالات کرتے ہیں جو ہم براہ راست نہیں دکھاتے آپ کو. تو یوں دیکھا جائے تو 15-20 منٹ اور اوپر نکل جاتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں جیسا موقع اللہ آسانی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی. نگران شورا سے عرض ہے کہ بیان تیار کرنے کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں اور مکتبۃ المدینہ کی جو بھی کتاب آئے اسے لازمی طور پر لے لیں. مجھے کئی بیانات کے موضوع صراط الجنان سے ملے، اور ایک دفعہ جو شاید پہلا جو میرا UK کا سفر تھا، اس سفر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے 80% سے زیادہ بیانات مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایت و نصیحتیں اس میں سے کیا ہوگا. اور کیونکہ رسالے وغیرہ تو الحمدللہ کسی حد تک پڑھے ہوئے ہیں امیر سنت کے، اور دیگر کئی کتابیں. تو مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں شائع ہونا، اب اللہ والوں کی باتیں 5 جلدیں آ گئیں، شاید 5 جلدیں آ گئی ہیں. احیاء العلوم کی 5 جلدیں آ گئی ہیں. یعنی جب آپ مطالعہ کر لیں گے نا، پڑھیں گے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کی تیاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہت 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 سارا مواد میٹر جو ہے نا مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں الحمدللہ موجود ہے. تو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لیں, اسے پڑھیں. قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان ہے, اس کو لیں, اس کو پڑھیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں, کنز الایمان, خزائن العرفان, اس میں آپ کو کئی ایسے مطلب کے موضوعات ملیں گے. تو اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شائع کی ہے. اس سے امیر علیہ سنت نے خود کتنے بیانات کیے ہیں شرح الصدور سے, جو قبر و آخرت کی جس میں احوال کا بیان بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مطالعہ جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اکبر بھائی. جو لوگ اپنے سے اوپر والے کی پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان سے متعلق نگران شورا کے کیا تاثرات ہیں؟ پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. اچھا, اس میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہوگا, آپ نے بھی سونداجہ لگا لیا ہوگا کہ لوگ پیٹھ پیچھے عموماً تعریفیں کم, برائیاں زیادہ کرتے ہیں. اگر پیٹھ پیچھے برائی اس کی عیب بتانے کے حوالے سے کی اور وہ بات جو آپ نے بیان کی وہ ہے بھی درست, تو یہ غیبت ہوگی. تو اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تہمت ہے یا بہتان کی طرف آپ جا سکتے ہیں, اور یہ بھی حرام ہے, یہ غیبت سے زیادہ سخت گناہ ہے. تو ایسی صورت میں کوشش یہی کی جائے کہ جب بھی کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنی ہے تو اگر اس کی کمزوری یا برائی بیان کرنی ہے تو کئی دفعہ سوچ لیجئے کہ یہ کہیں غیبت یا بہتان یا تہمت کی طرف آپ نہ چلے جائیں. تو بلا اجازت شرعی, بلا مصلحت شرعی اس طرح کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے امیر علیہ سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں, اس کتاب کا لازمی طور پر مطالعہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے مدنی پھول ملیں گے, اور غیبت کی اصل تعریف, اس کی پہچان, اور کہاں غیبت کرنے کی اجازت ہے, کہاں اجازت نہیں ہے, یہ بہت سارے مدنی پھول ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کتاب غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں 1800 سے زیادہ مثالیں, more than 1800 example, 1800 example is there اس کتاب کے اندر ہیں. تو آپ ضرور وہ کتاب کو بھی حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. بیک بائٹنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, غیبت کو, اور دا کینسر آف سوسائٹی اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بالکل ناسور ہے یہ ہمارے معاشرے کا, اور اللہ کرے گا ہم غیبت سے بچے رہیں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. معتکفین کے جو تاثرات اور ان کی نیت اور ان کے جذبات ہم دیکھتے ہیں. آئیے آج بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹی وی میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ مدنی مذاکرے دیکھے میں نے, اور جو دعائیں خاص طور پہ یہاں ہو رہی ہیں الحمدللہ, جو رکت انگیز دعائیں میں نے دیکھی یہاں پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا, تو اس سے میرا دل بھی چاہا کہ میں بھی یہاں کے اعتکاف کروں اور ان دعاؤں میں شرکت کروں. خاص طور پہ جو آخری 10 دن ہے, آخری جو عشرہ رمضان کا, وہ نیک لوگوں کی صحبت میں اور مدنی مذاکرے میں دعاؤں میں گزاروں. خاص طور پہ وہ جو راتیں آئیں گی ان راتوں کو بھی میں اس ماحول میں گزاروں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوں گی. جب بھی آتا ہوں مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی مطلب اسلامی بھائی ہیں یا ان سے اگر کبھی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو بہت اچھی طرح گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں جو ہے وہ مطلب اپنے ایریا کو چھوڑ کے یہاں بیٹھنے کی اعتکاف میں خواہش مند ہوں اور یہاں فارم سبمٹ کروانے آیا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی موجودہ دور میں ایک کہا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت ہے, کیونکہ موجودہ دور میں اگر ہم ایک نظر دوڑائیں
تو ہمیں ہر طرف صرف نفسا نفسی نظر آئے گی، صرف مارا ماری نظر آئے گی، صرف چھینا جھپٹی نظر آئے گی، صرف ایک نفسانیت نظر آئے گی. کہیں پیار، خلوص، محبت، اپنائیت یہ کہیں نظر نہیں آتی. دعوت اسلامی کا یہ ماحول الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ جو ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب کو ضرور وابستہ ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں، بالخصوص نگران شورا کے جو سنتوں بھرے بیانات ہیں، وہ ہمیں اندر سے جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں وقت سے پہلے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سوشل لائف کس طرح گزارنی چاہیے. ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیاری گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ریسنٹلی ہم دیکھیں امیر اہل سنت کا کتنا پیارا رسالہ گرمی کے حوالے سے تشریف لایا ہے کہ پچھلے سال گرمی کی شدت کی وجہ سے تقریباً 4,500 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے. تو اس سال بھی خدشہ تھا، تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ موقع کی مناسبت سے بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم گرمی اس رسالے کی اگر آپ چاہیں تو زیارت بھی کر سکتے ہیں کہ گرمی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم کس طرح اپنے آپ کو اس کی شدت سے اور اس کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. اور فیضان مدینہ میں جو معتکفین اسلامی بھائی اس وقت اعتکاف کے لیے موجود ہیں، ان کے لیے الحمدللہ میری معلومات کے مطابق کروڑوں روپے خرچ کر کے اے سی پلانٹ لگایا گیا ہے تاکہ جو معتکفین اسلامی بھائی ہیں وہ موسمی اثرات سے محفوظ رہ کر اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر سکیں. آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھیں نا، میں اپنے گھر کا ماحول آج دیکھتا ہوں نا، میں بولتا ہوں ہم لوگ کیا تھے اور آج کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے، یہ تبدیلی دعوت اسلام ہی کر سکتی تھی، باقی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا کام تھا. یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو مارکیٹ ہے یان مارکیٹ، اس میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ گئے. اور ہمارے پاس آئے بھی تھے دعوت اسلامی کے مبلغان عبدالحبیب بھائی، اور ہم نے الحمدللہ اس میں بہت ہم نے تبدیلی دیکھی ہے. تاجروں کے لیول پہ بھی اصلاح کر رہی ہے، گھروں میں ہماری عورتوں کی اصلاح. ہمارے بچے کیا تھے الحمدللہ آج میرا بیٹا حافظ ہے، مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا الحمدللہ. امیر اہل سنت کو اگر ہم بحیثیت والد دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف گفتار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی آپ نے اپنے شہزادوں کی تربیت فرمائی. پچھلے دنوں کا مدنی مذاکرہ یاد آ رہا ہے، امیر اہل سنت وراثت کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما رہے تھے، تو بڑے شہزادوں نے پھر وہ امیر اہل سنت کو ان کے تایا جان کے بیٹوں کا وہ ارشاد فرمایا کہ پاپا وہ آپ نے بیٹوں تایا جات جو بھائی ہیں میرے، ان کی وراثت کے بارے میں آپ کا وہ جو تھا سلسلہ وہ بھی آپ عوام کو بتائیں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ صرف ہمیں اپنی اولاد کی تربیت زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی کرنی چاہیے. اور یہ امیر اہل سنت کے کردار کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں آج علماء اس امت میں ملے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کروڑہ فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں امیر اہل سنت کے شہزادوں پر. اتنی تربیت کرتے ہیں، صبح کے بیان میں بھی، رات کو بھی جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں مدنی مذاکرے کے بعد جو صبح بیان ہوتا ہے حرص کے بارے میں اور مختلف جو روحانی بیماریاں ان کے بارے میں جو تربیت فرماتے ہیں. مدینہ ترکیب ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیاں نصیب فرمائے دونوں جہاں کی. دعوت اسلامی نے جو ہم کو ایک لباس اور جو ان کا مدنی چینل کا میں نے جو حلیہ دیکھا نا، جو اظہر صاحب نے مقصد ہے کٹ، ہم نے دنیا کی کٹ کری، پینٹ شرٹ کیا، شلوار قمیض، ہر لباس کو دیکھا، مگر یہ جو مدنی لباس، یہ جو کٹ ایسی ماشاءاللہ اتنی اچھی لگی کہ اس جیسا کوئی ہیرو نہیں ماشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی یہ جو حضرت صاحب کی طرح جیسے سر پر چادر، پھر لال یہ کندھے پر، اس سے اچھا کوئی میں بولتا ہوں لباس نہیں، کوئی کٹ نہیں. یہ حضرت صاحب کی مہربانی ہے جو انہی نے آقا کی پیاری سنت کو اور لباس کو ہمارے سامنے اجاگر کیا. نہیں تو ہم بھی یہ ماڈرن اور اس میں ہی رہتے. یہاں پہ سنتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. یہاں پہ بیان، عبادتیں، نعتیں، سب مل جل کے بیٹھتے ہیں. یہی تو ہمارے پاکستان میں کمی ہے کہ ہمارے میں ایکا نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ سب ایک لگتا ہے، کوئی جدا نہیں ہے. یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے. میں پچھلے سال بھی آیا تھا، داڑھی نہیں تھی، الحمدللہ اس سال میری داڑھی بھی آ گئی. باہر کی دنیا آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں گناہوں بھری، اور یہاں آ کے آپ دیکھ لیں نیکیوں بھرا سلسلہ آقا کی سنتیں
दिखाई जाती है यहाँ पर हर वक्त. मदनी बहार है, मदनी फूल है. This is Abdul Latif from Balochistan. I have come here for 30 days at the Kaf and I'm very happy to be here. Everything is being done on the Sunnah. So I am very happy and I would like to come again for 30 days at the Kaf and I am very happy. Alhamdulillah, Amir Ahl Sunnat taught us these some small and petty Sunnahs which are actually very, very valuable for us. And we have spent our life but we didn't know that what is Sunnah actually. Alhamdulillah, Madani channel is one of the great channel. I'm lucky to be here. My name is Muhammad Raza. Came from the UK to do itikaf for 30 days. I seen Baba Jani on television first time and I felt love for the Baba Jani and I came to see him and take sobat from him and get faiz from him. यहाँ पे आके बड़ा सुधार आ रहा है और जो न्यू जनरेशन दावत इस्लामी में आ रही है अभी, क्या कि पहले 30 दिन के इत्तिकाफ का किसी को तस्वुर नहीं था. पहले तो नहीं था, हमारे गांव में तो नहीं था, वहाँ पे तो नहीं था, तकरीबन 10 दिन का होता था. अभी 30 दिन के लिए इत्तिकाफ ये बड़ी बात है और यहाँ पे दावत इस्लामी यहाँ पे 30 दिन का इत्तिकाफ दे रही है. यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं अभी, जैसे इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं. अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हमारे को अल्लाह ताला ने नसीब किया है, हम भी आए यहाँ पे और हमारे को अल्लाह ताला अल्लाह करेगा हर साल. मैंने नियत कर ली है इंशाअल्लाह ताला हर साल. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. कुछ फरमाएंगे आप? वो किट किसको बोलते हो ना? किट है, किट, लिबास, यूनिफॉर्म, किट. अच्छा, क्या मिली हुई? अच्छा, उसको किट बोलते हैं. वो किट बोलने वाला का अंदाज भी खूब था, लेकिन वो खुद इन्होंने किट नहीं बनाई, मदनी हुलिया नहीं बनाया. मतलब हो सकता है अब ये बना लें आज रातों रात. ये पसंद बहुत था इनको ये, माशाअल्लाह. जब बात इस्लामी भाई बल्कि अक्सर 30 दिन बोलते, 30 दिन अल्लाह करे मिल जाए, वरना 29 भी तो होते ना. तो इसलिए 1 माह का इत्तिकाफ बोला करे. 30 में फिर 3 भी बातों का समझ में आता है कि 3 दिन के लिए. तो इसलिए 1 माह का, माह रमजान, या यूं कहिए ना पूरे माह रमजान के इत्तिकाफ के लिए आया हूँ. पूरे माह रमजान के इत्तिकाफ के लिए आया हूँ, जो कि पूरे माह रमजान के लिए आया हूँ. वरना 25 दिन के लिए आया है, 20 दिन के लिए आया है, 8 दिन के लिए आया है, तो वो उतना कहे, क्योंकि झूठ के खिलाफ जंग है. और अब से नहीं है, शुरू से ही है. झूठ बोलना नहीं है. यहाँ तो झूठों को भी आपको सच्चा बनाना है. तो यूं माशाअल्लाह ये जज्बात तो दिल खोल के दे रहे. और ये नाज़रीन भी सोचते होंगे कि वाकई यहाँ का माहौल बड़ा अजीब है ना. सब एक है, बाहर जाओ तो कोई पंजाबी होता है, कोई सिंधी होता है, कोई पठान होता है, कोई बलोची होता है. यहाँ ये सारे मिलके एक अरबी आका की गुलामी का सही मानों में नक्शा पेश करते हैं. माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यहाँ कोई है ही नहीं, मतलब बिरादरी, कौमियत, तो ये झगड़े ही नहीं है यहाँ दावत इस्लामी में. अल्लाह की रहमत से सब एक है. वरना यहाँ 100 कौमें इस वक्त जमा है. आग और पानी दावत इस्लामी ने मिलाकर बिठा दिया है. हकीकत अल्लाह का करम है. ये कोई कौन सी बोली का है, कोई कौन सी बोली का है. अब भी तो आ रहे हैं और उनकी मेजबानी के लिए आप तैयार रहे. अभी आ रहे हैं और 150, 500, 1000 नहीं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं. तो तैयार रहे इनके इस्तेकबाल के लिए. घबराना भी नहीं, एक जगह तंग पड़ जाएगी. इंशाअल्लाह जगह है आपके सामने. तो अभी अच्छी खासी तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामी भाई आ रहे हैं और हो सकता है ये आज से या कल से इनका भी शुरू हो जाए आना. कल हो सकता है कि काफ़ी आए. कल 19 रोज़ा है कल. कल भी आए इंशाल्लाह. आज रात भी आने की उम्मीद है, कल भी आएंगे, परसों भी इंशाल्लाह उम्मीद है. लेकिन अभी आपने कहा जगह बहुत है. जनरली तो कहा यह जाता है यार आप आ जाओ, जगह को छोड़ो यार, दिल में जगह होनी चाहिए.
تو یہ جو دل میں جگہ ہونی چاہیے جو کرتے ہیں کہ یار تو یہ محاورہ کن معنوں کر کے یار آ جاؤ یار ہم آپ کے لیے جگہ بنا دیں گے، یوں دل میں جگہ یہ خالی یہاں کے لیے نہیں بولتے، یہ پرانا محاورہ ہے. جی ہاں، کہنے کہ دل میں جگہ ہے نا کہ محبت ہے آپ کی تو جگہ میں بھی گنجائش ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر 10 دن نکالنا تنگ جگہ میں یہ آزمائش ہوگی. تو اس لیے وہ ایک مخصوص پر ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنے سمائیں گے. بابا ہمارے عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں تو گنجائش ہم مزید رکھ سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جتنے اسلام بھائی ہوں گے اس کے استنجا وضو خانے کے مسائل ہیں، سنبھالنا، ان کو کھلانا، پھر یہ لاکھ منع کرو طفیلیوں کو کھانے کے ٹائم یہ بھی پہنچ جاتے ہوں گے. یہ ان کو غیرت کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں معتکفین کے لیے دیتے ہیں بیچارے، یا بہرحال یہ کہ جو یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک تعداد ہے جو گھس جاتی ہوگی، اور یہ اس وقت تو ہوگی، میں بول رہا ہوں فضا میں، یہاں کون سنے گا؟ یہ تو کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے بھاگ لیے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ ہم ایک ایک کو اسکیننگ تو کر نہیں سکتے کہ یہ اعتکاف میں ہے یا خالی کھا ہوئے جو گھس گیا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی تحریک ہے، اور لڑائی بھی نہیں کر سکتے ہم، سختی کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے، ورنہ تو ہم ٹوکن دیکھ کر کھانا کھلاتے ہیں، باقی معذرت کر لیتے تو خود ہی چلے جاتے شرمندہ ہو کر. لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ایک مسجد برو تحریک ہے نہیں. لیکن یہ مطلب اس پر ہم غیرت دلاتے رہتے ہیں اسکرین پر، مائک پر، کیسا نہیں کرو. آپ معتکف ہیں یا معتکف نہیں بھی ہیں تو معتکف ان کی خدمت کے لیے مجلس کی طرف سے مامور ہیں، اور یہاں پڑھے رہتے ہیں، یا جو بھی یہاں آ کے پڑھا رہتا ہے، جیسے کام کاج پر گیا پھر یہاں کر پڑھا رہا، گھر نہیں جاتا، یہاں عبادت کے لیے آتا ہے، سیکھنے کے لیے آتا ہے، چلو وہ کھا لے، یہ سمجھ میں آتا ہے. خالی کھانا 2 ٹائم اور پھر بھاگ جانا، یہ تو خود آدمی اپنے ضمیر کو پوچھے گا یار میں کر کیا جا رہا ہوں؟ کیا سارا سال بھیک مانگ کے کھاتا ہوں جو 1 مہینے کے لیے صرف کھانے کے لیے میں گھس جاتا ہوں؟ یہ ایسوں کو میں مطلب وہ غیرت دلاتا رہتا ہوں. لیکن یہ سنے کون؟ یہ ہوں تو سنے نا، اور جو ہوں اور پورے مدنی مذاکرے اٹینڈ کرتے ہو تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کو منع بھی نہیں کر رہا میں. یہ سب کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما، ہمیں تو دینا چاہیے. یہ ظاہر ہے یہ سب عطیات پر چلتا ہے، میری جیب سے تھوڑی سب کھا رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں اور کھاتے ہیں لنگر رضویہ میں. آپ بھی ڈالیں، کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے، سب کو ڈالنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.